سوال یہ ہے کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، کیا میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی؟ عزیز ساتھیو، یہ سوال ایک ایسے شخص نے کیا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، پس اس نے زمین پر موجود سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اسے ایک راہب یا جسے آپ پادری سمجھتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا۔ بس وہ اس کے پاس آیا اور بتایا کہ میں نے 99 آدمیوں کا قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس راہب نے جواب دیا نہیں۔ جب اس نے یہ جواب دیا تو اس شخص نے جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے اس کو بھی قتل کر دیا، اور اس طرح تعداد ہو گئی پوری 100۔ اس نے پھر کسی بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اسے ایک عالم کے بارے میں بتایا گیا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے آگے سے جواب دیا، ہاں، کون ہے جو اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان میں حائل ہو؟ تم ایسا کرو، فلاں جگہ چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کے لوگ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، بس تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو، اور سنو، اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، کیونکہ وہ برائی کی زمین ہے۔ یعنی جس جگہ پہ اس نے قتل کیے تھے، لڑائی جھگڑے کیے تھے، اس نے اسے روکا کہ اس جگہ کو چھوڑ دو اور جہاں پہ اچھے لوگ ہیں اس بستی میں چلے جاؤ۔ بس وہ اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی اس نے آدھا ہی سفر طے کیا تھا کہ موت آ گئی۔ اب اس کی روح قبض کرنے کے لیے وہ فرشتے جو تھیلے کے اندر روح کو لے کے جاتے ہیں، تو رحمت اور عذاب کے فرشتے جو تھے وہ دونوں ہی آ گئے اور ان کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ تو تائب ہو گیا تھا اور اللہ کی طرف دل کی توجہ سے آیا تھا، ہم اس کی روح قبض کریں گے، یعنی ہم اس کی روح ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو عذاب والے فرشتوں نے کہا، اس نے کبھی نیکی اور بھلائی کا کام تو کیا ہی نہیں اور جہنمی ہے، یعنی کہ اس لیے ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ بس ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے اپنے درمیان حاکم بنا لیا، یعنی فیصلہ کرنے والا بنا لیا۔ اس نے کہا، دونوں زمینوں کی درمیانی مسافت کی پیمائش کرو، وہ ان دونوں میں سے جس کے قریب ہوگا وہ اس کا حکم ہوگا۔ یعنی اگر یہ جہاں پہ اس نے بدی کی ہے تو برائی والی جو علاقہ ہے، اگر یہ اس کے زیادہ قریب ہے تو جہنم والے فرشتے اس کو لے جائیں گے، اور اگر جس بستی کا اس نے قصد کیا ہے، فیصلہ کیا ہے بھلائی والی نیکی والی بستی کی طرف جانے جہاں پہ نیک لوگ ہیں، اگر وہ ادھر زیادہ قریب ہے تو پھر وہ والے فرشتے رحمت والے اس کو لے جائیں۔ جب انہوں نے اسے ناپا تو اس کو اس زمین کے زیادہ قریب پایا جس کی طرف جانے کا اس نے ارادہ کیا تھا، تو رحمت والے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کیا۔ اسی طرح اور یہ متفق علیہ، یعنی صحیح مسلم بخاری میں حدیث ہے۔ مزید اور احادیث بھی ہیں اس کے اوپر، جس میں ایک اور حدیث میں وضاحت ملتی ہے کہ یہ ابر زیادہ برائی والی زمین کے قریب تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی والی زمین کو سکیڑ دیا اور اس کو پھیلا دیا، تو یہ اس بستی کے زیادہ قریب ہو گیا جہاں پر اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو عزیز ساتھیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے کیا کہنے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، وہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ کتنی بڑی مثال ہے یہ پرانے لوگوں میں سے ایک کی۔ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن کے اندر دیکھیں سورہ زمر کے اندر، تو سورہ زمر کے اندر ایک بڑی مشہور و معروف قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کیے ہیں، اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ دیکھو گناہ کر بیٹھے ہو،
جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہیں اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہونا، مایوس مت ہونا، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، گناہ کرنے نہیں چاہیے، لیکن انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا لیکن اس کے بعد ہمارے دل کے اندر اگر یہ ندامت پیدا ہو ہی گئی ہے تو پھر ہمیں مایوس کرنے کے لیے شیطان پہنچ جاتا ہے۔ مایوس نہیں ہونا میرے بھائیوں، مایوسی جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مایوس لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر اعتبار رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر حال کے اندر قادر سمجھتے ہیں۔ تو ہمارا یہ معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم اس بات پہ قادر سمجھتے ہیں کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسی طرح وہ دنیا کے اندر بڑے سے بڑے گناہ گار کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ سے محفوظ رکھیں اور اپنے عبادت کے اندر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔